بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ کے بیان پہ بیان مکمل روکنا پڑا۔ خولی تو نے کیا کیا؟ کہا کہ حاکم جب حسین مارے گئے تو ساری ہماری فوج کو ہمارے ساتھ نے کہا ٹوٹ پڑو اور جو لوٹ سکتے ہو تمہیں پوری اجازت ہے مال و اسباب کی۔ مجھے ذرا آنے میں دیر ہو گئی۔ اب لوٹ مار میں تو یہی ہوتا ہے جس کو جو موقع ملے گا سامان اٹھا کے چل دے گا۔ لوٹ مار میں کون کسی کا انتظار کرتا ہے؟ مجھے ذرا دیر ہو گئی، میں ذرا سی دیر سے پہنچا۔ اب جب پہنچا تو دیکھا جتنی قیمتی چیزیں سب لوٹ گئے، کچھ نہیں، اب کچھ نہیں بچا۔ صرف وہ چیزیں بچی تھی کہ یا تو خود یزیدیوں نے اس کو بہت غیر اہم سمجھا یا یزیدیوں نے اس کو ایسا قابل احترام سمجھا، کچھ نہیں بچا تھا، سب لٹ گیا۔ میں نے دیکھا کہ ایک ننھی سی بچی کے کان میں بہت ہلکے سے گوشوارے ہیں۔ حسین کی بچی کے کان میں کون سے ڈائمنڈ کے گوشوارے ہوں گے؟ بہت ہی سادہ اور ہلکے سے گوشوارے۔ کوئی جب اس کے قریب جاتا ہے گوشوارے چھیننے کو تو بچی تڑپ کے کہتی ہے یہ میرے بابا نے عید میں تحفہ دیا تھا، بابا تو مارا گیا، بابا کا تحفہ مجھ سے نہ چھین۔ اور اتنے معمولی گوشوارے ہیں کہ وہ ظالم یزیدی بھی بچی کی فریاد سن کے آگے بڑھ جاتا۔ میں نے دیکھا، میں نے سوچا مجھے کچھ نہیں ملا تو میں اپنا یہ نقصان کیوں کروں؟ میں آگے بڑھا، میں نے اپنا ہاتھ بڑھایا، گوشوارے کو چھیننا چاہا، بچی نے گھبرا کے دونوں ہاتھوں سے اپنے کان چھپانا چاہے۔ یہ بابا کی نشانی ہے، یہ بابا کا عید کا تحفہ ہے۔ میں نے دیکھا بچی کی وجہ سے دیر ہو رہی ہے، شاید کچھ اور سامان ہو، دیر ہو جائے گی، وہ بھی ہاتھ سے نکلے گا۔ میرے پاس اتنا وقت نہ تھا کہ میں گوشوارہ کھولتا۔ میں نے گوشوارے پہ ہاتھ ڈال کے اس طرح سے کھینچا کہ خالی گوشوارہ میرے ہاتھ میں نہیں آیا، بچی کے دونوں کان کٹ گئے، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ وہ گوشوارے جنہیں یزیدیوں نے بھی چھوڑ دیا تھا۔ اب میں آگے بڑھا اور کچھ بچا، دیکھا کہ ہاں سارا سامان لٹ گیا۔ ایک خیمے میں کوئی بیمار بخار کی شدت میں اور وہ بستر پہ لیٹا۔ اتنا خیال یزیدیوں نے بھی کر لیا کہ ہر ایک کا بستر لوٹ لیا، یہ بیمار ہے، یہاں کوئی نہ گیا۔ میں نے سوچا بیمار ہوا کرے، میں نقصان کیوں کروں؟ میں تیزی سے آگے بڑھا اور اس طرح سے وہ بستر کھینچا کہ بیمار بستر پر سے اچھل کے زمین کربلا پہ منہ کے بھل گرا۔ ہائے میرے امام وقت، امام زمانہ، سجاد کے بستر کو چھیننے والا۔ مگر تیسرا اور آخری جملہ سنیے، ایک مرتبہ خولی کہتا کہ اب میں باہر آیا، اب تو واقعاً کچھ نہیں، ہے، مگر نہیں، میری نگاہ پڑی، میں نے دیکھا ساری بیویوں کی چادریں چھن گئی ہیں، مگر ایک بی بی زینب کبریٰ ہے جس کی چادر پہ کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا۔ یزیدی بھی جانتے تھے حسین کون ہے، یزیدی بھی جانتے تھے زینب کون ہے۔ چنانچہ ہرملہ کے واقعے کا ایک جملہ ہے، ہرملہ کہتا ہے تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب عمر سعد میرے قریب آیا، کہا کہ اے ہرملہ، حسین کے سارے بدن کو ہم نے تیروں سے چھلنی کر دیا، وہ ذوالجناح پہ ڈگمگا رہے ہیں، مگر اللہ رے شیر خدا کا بیٹا ذوالجناح سے گر نہیں رہا۔ جب تک کہ حسین گریں گے نہیں میرا کوئی سپاہی حسین کے قریب نہیں جائے گا۔ حسین سے ڈر سب رہے ہیں، حسین کی ہیبت ہر ایک کے دل میں ہے، کسی طرح حسین کو ذوالجناح سے گرا دے۔ میں نے تیسرا تیر ایسا چلایا، حسین کی پیشانی کو توڑ کے یہ تیر حسین کے سر اقدس میں داخل ہوا، حسین ایک بار ذوالجناح سے زمین کربلا پہ گرے۔ یہی منظر خولی بتا رہا کہ میں نے دیکھا میرے ساتھیوں نے ہر ایک کی چادر چھین لی، مگر شیر خدا کی بیٹی زینب کی ایسی ہیبت ہے کہ زینب کی چادر پہ کوئی یزیدی بھی ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں کر رہا۔ میں نے سوچا میں اپنا نقصان کیوں کروں، میں قریب گیا، میں نے چادر زینب پہ ہاتھ ڈالا اور زینب نے دونوں ہاتھوں سے اپنی چادر کو روکا۔ اب عجیب منظر، خولی فوج کا سپاہی ہے، فوج میں بوڑھے نہیں جاتے، یہ 30-32 سال کا ایک جوان اور طاقتور ہے، زینب 55 برس کی ایک ضعیف عورت ہے، یہ جوان مرد، وہ ضعیفہ عورت، مگر اور 18 داغ زینب کے کلیجے پہ ہیں، مگر شیر خدا کی بیٹی ہے، فاتح خیبر کی بیٹی ہے۔ خولی کہتا ہے کہ اس طرح زینب نے چادر کو مضبوطی سے پکڑ لیا کہ میں طاقت لگا کے تھک گیا، زینب کی چادر نہ چھین سکا۔ میں نے دیکھا اس طرح تو چادر میرے ہاتھ نہیں آئے گی، میرے ہاتھ میں کوڑا تھا، میں نے کوڑا اٹھایا، اس طرح زینب کے چہرے پہ